بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی مہنگی ترین بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، چینی دینے کی حکومتی کارکردگی اپنی جگہ پر، اس پر ڈھٹائی سے یہ کہنا کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں خطے میں اب بھی سب سے کم ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے اعداد و شمار نکال کے لاتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ روز ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، کم از کم یہ عوام کو دلاسا نہیں دے سکتے تو لوگوں کے زخموں پہ دھمک تو نہ چھڑکے۔ یہ جو وزیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی قوت خرید بھارت سے بہتر ہے، اور اصل حکومتی کامیابی یہ ہے کہ 75% آبادی کو آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں مصری اور مزدور کی دہاڑی میں 3% اضافہ ہوا ہے یا 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ تو کاش یہ کوئی 3 مزدور ہی سامنے لے آئیں جو کھل کر حکومت کی تعریف کر دیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگ جھولیاں بھر بھر کے ان کو بدوائیں دے رہے ہیں اور یہ ہم کو کہانیاں سنا رہے ہیں، الف لیلا طوطا مینا، کس کی گڈی چڑھی ہے، تو صرف آٹا، چینی اور دوائی مافیا کی چڑھی ہے۔ دن بدلے ہیں تو وزیروں کے بدلے ہیں، موجیں لگی ہیں تو عثمان بزدار کی لگی ہوئی ہیں۔ اور یہی وہ وزیر اعظم ہے جو کہا کرتے تھے پروٹوکول نہیں لوں گا، ابھی کل کی بات ہے، خاتون اول بشرا بی بی پاگل خانے کے دورے پہ گئی، پروٹوکول گاڑیاں آپ خود گن لیں۔ آپ کو ان سے پہلے والے حکمران بہت اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر مشیر اور ان کے گھر اور ان کے اللہ تعالی تو بیچاری دکھیاری قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے پورے ہو جاتے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو بدقسمت ملک کی غریب عوام کو، جن کے دکھ درد اور تکلیفیں سننے والا کوئی نہیں۔ ایک پاکستانی 1,60,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ تو حکومت اپنے دوست سرمایہ داروں کو رعایت اور مراد دی جا رہی ہے۔ جہاں حکومت لوگوں کو ملازمتوں سے فارغ کر کے یا فارغ کرنے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے، تو اپنے وزیروں اور مشیروں کی فوج میں روز بروز اضافہ ہی کرتی جا رہی ہے۔ اور جب یہ حقائق کوئی بتائے، آئینہ ان کو دکھائے، تو جواب ملتا ہے وزیر اعظم نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اچھی بات ہے، جب ڈالر 184 پہ پہنچ جائے گا تو یہ کہیں گے دیکھو کتنا مبارک ہے، آج اس کو ڈیوائیڈ کرو تو 92 بن جاتا ہے، 92 کا ورلڈ کپ ہم جیتے تھے۔ یہی ان کا لاجک ہے۔ جیسے شوکت خانم بنایا پرائم منسٹر نے، نمل یونیورسٹی بنائی، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، پر میں آپ کو بتاؤں اس قوم کو اب مزید ماموں نہیں بنایا جا سکتا۔ عوام اس سونامی اور تبدیلی سے بیزار ہو چکی ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے نہ تو وزیر اعظم اپنی کہی کسی بات پر قائم ہے، نہ ہی ان کی کوئی کارکردگی ہے۔ یہ مغربی معاشروں کی جمہوریت کا راگ تو بہت الاپتے ہیں، پر پتہ ان کو ٹکے کا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ تو ٹھیک چل نہیں رہی ہے۔ اگر صرف پارلیمانی سطح پہ حکومتی چیلنجز کا احاطہ کیا جائے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آنے والے سالوں میں بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت حکومت کے سامنے ایک لمبا چوڑا اصلاحاتی ایجنڈا موجود ہے جس کو وہ آنے والے سال میں مکمل کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی۔ قانون سازی کے لیے دونوں ایوانوں میں اکثریت کا ہونا ضروری ہے، جو کہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی بھی لیول پہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ویسے تو سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک متفقہ رائے پائی جاتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی بھی صورت شہباز شریف یا آصف علی زرداری، ملاقات تو دور کی بات ہے، وہ ان سے رسمی طور پہ بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ جیسا کہ حکومت ای ووٹنگ اور بیرون ممالک موجود پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے قوانین اور اب پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے پاس کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، تو الیکشن کمیشن میں 2 ممبران کی تعیناتی کا معاملہ بھی اب پارلیمان کی ایک مشترکہ کمیٹی کے سامنے آنا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی تجویز کردہ ناموں کو اپوزیشن رد کر چکی ہے، لہٰذا اب یہ معاملہ بھی پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہوگا۔ ملک پر ایسی ووٹنگ مشینری مسلط کی جا رہی ہے جس کی دنیا کے دیگر ممالک اور الیکشن کمیشنز نے مخالفت کی ہے۔ قریب کی مثال دے دیتا ہوں، بھارت میں ای وی ایم استعمال ہو چکی ہے، پر وہاں اپوزیشن کے حامی جس بھی پارٹی کو ووٹ ڈالتے مشین سے بی جے پی کا ووٹ ہی نکلتا۔ اس لیے یہ مشین قابل اعتماد نہیں، اس کا سافٹ ویئر آسانی سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس حکومت کی اعلیٰ کارکردگی یہ ہے کہ اس نے اداروں کو بھی آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نادرا نے آئی ووٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ 2.4 بلین کے معاہدے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے نادرا کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا، پر الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین نادرا کو لکھے گئے جوابی خط میں کہا گیا کہ نادرا پہلے بتائے اس نے آئی ووٹنگ کا سابق منصوبہ کیوں چھوڑا۔ آئی ووٹنگ کے سابق منصوبے پہ 6 کروڑ 65 لاکھ روپے خرچ ہو چکے تھے۔ جوابی خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چھوڑے گئے نظام میں کوئی خامیاں تھیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور پھر اکتوبر میں چیئرمین نیب کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے۔ آئین کے مطابق پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، مطلب نیا چیئرمین نیب بنانا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اطلاعات یہ ہے کہ حکومت آرڈیننس کے ذریعے موجودہ چیئرمین کو مزید 4 سال دینا چاہتی ہے، حالانکہ موجودہ چیئرمین
نیب کی کارکردگی بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے. دھیلے کا پیسہ انہوں نے ریکور نہیں کیا, سارا زور پلی بارگین پہ ہی رہا, اور براڈ شیٹ میں جتنے پیسے نیب کو دینا پڑے اس کا بھی حساب کوئی نہیں ہے. یعنی الٹا چوروں اور ڈاکوؤں کو کلین چٹ دے دی گئی. حکومت میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک با اختیار اتھارٹی بنانے کا ارادہ رکھتی ہے, جس کا فی الحال تمام میڈیا کی تنظیمیں کلی طور پر رد کر چکی ہیں, اور اب یہ کام بھی پارلیمان کے ذریعے ہوگا. لہٰذا اب یہ درد سر حکومت کا ہے کہ وہ کیسے قانون سازی کرتی ہے, کیونکہ جو مدد حکومت کو حاصل رہا کرتی تھی, اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ شفقت کا ہاتھ حکومت کے سر سے ہٹ چکا ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ایک اچھی خاصی تعداد میں آزاد امیدواروں کا کامیاب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے. اور پھر تحریک انصاف نے اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں ہر وہ کام کیا جس کے خلاف وہ اپوزیشن میں رہ کے جدوجہد کرتی رہی. ایک زمانہ تھا کپتان بلدیاتی نظام کو جمہوریت کی بنیاد کہا کرتے تھے. اب 3 سال ہو گئے ہیں, تحریک انصاف ابھی بھی بلدیاتی انتخابات کرانے سے گریزا ہے. سپریم کورٹ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر چکی ہے, لیکن حکومت نے ان کو بحال نہیں ہونے دیا اور نہ ہی نئے انتخابات کروائے. اب الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں حکم جاری کر رہا ہے. صوبائی حکومتوں کو اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. صاف لگ رہا ہے حکومت بلدیاتی نظام کا رسک نہیں لینا چاہتی, کیونکہ اس میں مسلم لیگ نون خاص طور پہ پنجاب میں اکثریت حاصل کر سکتی ہے, جو حکومت کے لیے ڈرانا خواب ہے. اور دوسری طرف بلدیاتی ادارے مسلم لیگ کی سیاست کا گڑھ بن سکتے ہیں, جو کہ 2023 کے انتخاب میں تحریک انصاف کو بڑی شکست سے دوچار کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, عمران خان اپوزیشن لیڈر کے طور پہ خود کہتے تھے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی کاموں کے نام پہ گرانٹ دینا کرپشن ہے, کیونکہ ترقیاتی کام کرانا بلدیاتی نمائندوں کی ذمہ داری ہے. پر عمران خان نے جہاں اور بہت سے یو ٹرن لیے, وہیں یہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں. ترقیاتی فنڈز بھی ارکان کو دے رہے ہیں اور بلدیاتی ادارے بھی بحال نہیں ہو رہے, اور نہ ہی نئے انتخابات کرانے پہ آمادہ ہے. میری نظر میں بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آتی. جو کام بلدیاتی اداروں کو کرنا تھا وہ بیوروکریسی نہیں کر سکتی. بیوروکریسی تو مسائل پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے, حل کرنے کے لیے نہیں. پر وزیر اعظم عمران خان ہر دوسرے دن کسی نہ کسی شہر کا دورہ کرتے ہیں, کھلاڑیوں کو نئے نئے اہداف دے دیتے ہیں. حالیہ لاہور کے دورے پہ ایسا ہی کیا, لیکن سوال یہ کیا اس سیاسی اور انتظامی ٹیم نے پرانے اہداف حاصل کر لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فلاسفر ہر مسئلے کو ماضی کی حکومتوں میں ڈال کر نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہر خبر کو جھوٹی خبروں کے بیانیے میں دبا کر متنازع بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنی ناکامیوں کو مافیاز کے سر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 3 سال گزر چکے ہیں اور حکومت ایک بھی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن میں جا کے ووٹ مانگے. پھر حکومتی فیصلے ایسے ہیں جن سے عام آدمی کو تو کبھی فائدہ نہیں ہوا. حکومتوں کا سب سے بڑا ہدف شہریوں کی بہتر زندگی ہونا چاہیے, وہ ابھی تک کہیں پہ نظر نہیں آتا. 2 چیزیں جو تحریک انصاف کے ذمے تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے میجورٹی آف ووٹرز نے 2 چیزوں پہ ووٹ دیا تھا. ایک اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا گڈ گورننس. چیئرمین نیب اگلے مہینے ریٹائر ہو جائیں گے, ایک آدمی کو بھی سزا نہیں ہو سکی. اور گڈ گورننس کا حال یہ ہے کہ لاہور کی 14 منڈیوں میں ٹماٹر 1 بھاؤ نہیں بک رہا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اللہ حافظ.